بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، سفر و حضر میں ساتھ رہنے والے، یار غار اور اپنا مال اپنی جان اسلام کی خاطر قربان کرنے والے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور کچھ واقعات اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ یا عتیق تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ آپ کو عبد الکعبہ بھی کہا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق قبیلہ قریش کے معزز خاندان قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی انوکھی مثال حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے اپنے سروں کے اوپر مشرکین کے قدم دیکھے جب کہ ہم غار میں تھے، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ان میں سے ایک اپنے قدموں کی طرف دیکھے تو ہم کو دیکھ لے۔ فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق وہ ہوتا ہے جو نیت، ارادہ، زبان، ہاتھ پاؤں، غرض کے سارے ظاہر و باطن کا سچا ہو، اور صدیق وہ کہ جیسا کہہ دے وہ ویسا ہی ہو جائے۔ اس لیے شاہی ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا، جبکہ اس نے دیکھا کہ جو آپ نے کہا تھا وہی ہوا۔ یوسف ایھا الصدیق، حضرت صدیق اکبر نے مالک بن سنان کے متعلق جو کہا تھا وہی ہوا کہ وہ شہید ہونے کے بعد زندہ ہو کر آئے۔ جب ہجرت کی شب حضور انور کو لے کر صدیق اکبر غار ثور میں بیٹھے، تب مشرکین عرب اس غار کے دروازے پر پہنچ گئے۔ تب آپ نے نہایت ہی خوف کی حالت میں یہ کہا کہ جناب صدیق اکبر کو اس وقت اپنی جان کا کوئی خوف نہ تھا۔ اپنی جان تو آپ پہلے ہی فدا کر چکے تھے کہ اکیلے اندھیرے میں غار میں گھس گئے، سام سے کٹوا لیا۔ خوف حضور انور کی تکلیف کا تھا۔ یہ خوف بہترین عبادت تھا جس پر ساری عبادات قربان ہوں۔ حضرت صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ گفتگو رب تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ اسے قرآن کریم میں بائیں الفاظ میں نقل فرمایا، اذ ہما فی غار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعہ میں حضرت صدیق اکبر کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں حضور کا ثانی دوسرا، یہ کہ ثانی اثنین، اور تیسرا یہ کہ حضور کے بعد درجہ اس ثانی کا ہے۔ اس میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی فرمایا گیا لصاحبہ، اور یہ بھی کہ آپ کو یار غار یعنی حضور کا گہرا دوست اور ساتھی کہا گیا۔ پھر اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معنا، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے حبیب کے ساتھ ہے ویسے ہی جناب صدیق کے ساتھ بھی ہے، یعنی جو ان دونوں کے دامن سے الگ ہوا اللہ اس کے ساتھ نہیں۔ خیال رہے کہ اللہ ثالثہما کہنا عین ایمان ہے۔ یہ تمام واقعہ ایک معجزہ بن گیا۔ کفار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ مکڑی کے جالے اور کبوتری کے انڈے کے ذریعے رب نے ان دو جانوں کو کفار سے بچا لیا۔ پھر حضرت صدیق حضور انور سے یہ سب کچھ کہتے رہے مگر ان تک آواز نہ پہنچی، یعنی کفار نے انہیں نہ سنا، اور کفار کی آواز جو ہے غار کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے۔